الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہ السیدہ فاطمہ الزہراء خاتون جنت پہ بار دیگر بلندتر صلوات ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین بلندتر دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آغازاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس خمسہ سجادیہ میں جتنے بھی احباب شریک مجلس ہوئے، شریک محفل ہوئے، اس کا انتظام و انصرام کرنے والے، ان میں شریک ہونے والے مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس کے معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ اس امام بارگاہ کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے افراد جو اس دنیا میں اب نہیں رہے، میرا مالک ان کی شفاعت عطا فرمائے۔ ہم حاضرین کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں، قیامت والے دن اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت، لواء الحمد کا سایہ نصیب۔ میرا مالک ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرمائے۔ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ عرفان حسین عطا فرمائے، ذکر ولی العصر کے ساتھ عرفان ولی العصر عطا فرمائے، عرفان کے ساتھ انتظار نصیب فرمائے، انتظار کے بعد دیدار نصیب فرمائے، دیدار کے بعد نصرت نصیب فرمائے، نصرت کے بعد مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرمائے، رجت میں مالک کی شاہی میں، مالک کی حکومت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا کر سکے۔ انتہائی اہم موضوع جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے طالب علمانہ انداز میں آپ کے سامنے کچھ حقائق کچھ معروضات پیش کی جا سکے۔ گفتگو کا مرکز و محور اس شہنشاہ کی ذات تھی جو کائنات کا مرکز ہے، جس کے بغیر اللہ کی کائنات کا وجود ہی ناممکن ہے، کیونکہ زمین پر امام کی حیثیت صرف الہی نمائندے کی نہیں ہوتی، صرف ہدایت کے لیے ہی امام نہیں آتا، بلکہ زمین پر امام کا وجود زمین کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر امام زمین پر موجود نہ ہو، اگر امام کائنات پر موجود نہ ہو، تو یہ کائنات ایک لمحے میں برباد ہو جائے۔ زمین پر وجود حجت جو ہے وہ ضمانت ہے اس کائنات کی بقا کی۔ گفتگو اس امام پر ہو رہی تھی، اسی امام پہ گفتگو کرتے ہوئے آج کی مجلس عرفان حجت پہ ہے۔ پہلی مجلس جو تھی وہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کہ ہم نے غیبت پہ بات کی، ہم نے انتظار پہ بات کی، ہم نے ظہور پہ بات کی، ہم نے رجت پہ بات کی، آج عرفان پہ بات ہے۔ بسم اللہ۔ مالک صحت عطا فرمائے آپ کو، مکمل تندرستی عطا فرمائے آپ کو۔ آج ہے عرفان کہ ہمیں اس امام کا عرفان کیسے حاصل کرنا ہے۔ محبت اور چیز ہوتی ہے، معرفت اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ انسان کو 5 وقت میں اپنے بارگاہ میں لا کے جھکائے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ ہم سے عبادت چاہتا کیوں ہے، جبکہ اسے عبادت کی ضرورت ہے نہیں۔
وہ محتاج عبادت نہیں ہے، ملائکہ ہر لمحہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب ملائکہ اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ انسان سے عبادت کیوں چاہتا ہے؟ جبکہ ہماری عبادت اس لائق ہے بھی نہیں کہ اس کے معیار پہ پوری اتر سکے۔ جب ہمارے سجدے اس لائق نہیں اور وہ ان سجدوں کا محتاج نہیں، پھر عبادت ہے کیوں؟ امام نے فرمایا کہ العبادت اصل فی المعرفہ، عبادت اصل میں ہماری معرفت کا نام۔ اللہ بار بار ہمیں اپنی بارگاہ میں لے کے آتا تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے تم ہماری معرفت حاصل کرو، اللہ کے ذریعے سے تم ہمیں پہچان سکو، کیونکہ خدا کا اور اہل بیت کا، خدا کا اور آل محمد کا یہ رشتہ ہے۔ انہوں نے اس کی پہچان کروائی ہے، اس نے ان کی پہچان کروائی۔ میں نے کل کی گفتگو یہیں پہ چھوڑی تھی کہ یہ خدا کے علیحدہ کسی مادے سے خلق نہیں ہوئے، اختراع ہوئے ہیں۔ خدا نے اپنے ہی نور سے انہیں جدا کیا ہے۔ جب خدا نے انہیں اپنے نور سے جدا کیا ہے تو انہوں نے پہلی بار اسے سجدہ کر کے کہا کہ تو اللہ ہے۔ یا انہوں نے اسے اللہ کہا تو اس نے پھر اللہ ہی کہلوایا، اس نے پھر نام تبدیل ہی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تو اللہ ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا نے کہا میں نے انہیں جب اپنے نور سے جدا کیا تو انہوں نے جدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ سجدہ کرنے کے بعد یہ نور خدا کے گرد طواف کرنا شروع ہوئے۔ جب خدا کے گرد طواف کر رہے تھے تو خدا ان کو اسم دیتا رہا اور اپنی صفتیں ظاہر کرتا رہا۔ خدا نے جب ان کو اسم عطا کیے تو خدا کی ایک ایک اسم سے ایک ایک صفت ظاہر ہوتی گئی۔ خدا نے کہا کہ اب تم میں سے ایک نے حمد کی ہے تو اسے محمد کر دیتا ہوں، ایک کی عظمت اچھی لگی کہا تجھے علی کر دیتا ہوں، ایک کا حسن بھا گیا کہا تجھے حسن کر دیتا ہوں، ایک کی کریمی کا انداز اچھا لگا کہا تجھے حسین کر دیتا ہوں، ایک کے سجدے کی ادا پسند آئی کہا تجھے سجاد کر دیتا ہوں، ایک کا حلم بڑھ گیا فرمایا تجھے باقر کر دیتا ہوں، ایک کو اپنی صداقت عطا کی فرمایا تو جعفر ہو گیا، ایک کو اپنا باب الحوائج ہونا عطا کیا فرمایا تو قاسم ہو گیا، ایک کو اپنی رضاؤں کا مالک بنایا فرمایا تو رضا ہو گیا، ایک کے سر میں تقاوت کا تاج تھا فرمایا تو تقی ہو گیا، ایک کے سر پہ نقابت کی ہیبت ہوئی فرمایا تو نقی ہو گیا، ایک کے چہرے پہ ہیبت کی نقاب اڑا دی فرمایا تو عسکری ہو گیا۔ پیچھے ایک اس میں بچا تھا، خدا نے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی قائم ہے۔ تو بھی قائم ہے میں بھی قائم۔ بسم اللہ۔ تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا۔ زمین پر وجود ولی العصر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، زمین پر ہمارے امام کا وجود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ آج کوئی غیر مسلم ہم سے آگے سوال کرے کہ کس اللہ کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتا، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا تو ایک ایسا امام بھی ہے جو نظر نہیں آتا، کیونکہ خدا نے جب پہلی حجت کا تعارف کروایا تھا تو پہلی ہی حجت کے تعارف میں ایک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے اسے کہا تھا فخرج نکل جا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو جتنا بھی زور لگائے گا تیری گمراہی ایک حد تک جائے گی، میرے مخلصین کے قریب تو نہیں جا سکتا۔ جب خدا نے بارگاہ قدرت سے اس چیلنج کو قبول کر لیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ تو نے جتنا زور لگانا ہے لگا، تو گمراہی ایک حد تک کرے گا لیکن اجازت تجھے وقت معلوم تک ہے، تو میری انسانیت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان نے اور ابلیس نے اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ خالق ہو کے مقابلہ مخلوق سے کر رہا ہے، تو خالق ہو کے مقابلہ مخلوق سے کر رہا ہے،
میرے مالک تو زمین پر آئے گا میرے مقابلے پہ، اگر میں گمراہی پھیلاؤں گا تو تو روکے گا؟ فرمایا نہیں، میں اپنا ایک ایسا نمائندہ بھیجوں گا، تو غائب رہ کے گمراہ کرے گا، وہ غائب رہ کے ہدایت کرے گا۔ زمین پر امام کا وجود ضرورت انسانیت نہیں، ضرورت پروردگار۔ صرف یہ نہیں کہ انسان کی ضرورت ہے کہ امام ہو، اللہ کی ضرورت بھی ہے کہ امام صرف ضرورت انسانیت کا نام نہیں، ضرورت پروردگار کا نام۔ ابو علی سینا نے کہا تھا کہ خدا نے جو مادے خلق کیے ہیں اس میں سے سب سے حقیر مادہ ہے وہ جمادات ہے، یہ پتھر۔ جمادات اپنے وجود کو ختم کر کے ایک اور مخلوق کو زندگی دیتے ہیں جسے نباتات کہتے ہیں۔ نباتات پودے، جمادات زمین، پتھر، چٹانیں، یہ تمام جتنی مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی پروردگار کی تسبیح کرتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا پہاڑ سے لڑکتا ہوا پتھر سجدہ پروردگار میں جا رہا ہو۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولا یہ شجر کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ فرمایا کبھی تم نے خشک لکڑی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس کی آواز پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ جمادات اپنے آپ کو موت دے کے نباتات کو حیات دیتے ہیں۔ پتھر، زمین اپنے آپ کو بنجر کرتی ہے اور پودے کو اور فصل کو زندگی دیتی ہے۔ پھر یہ خدا کا ایک سائیکل ہے، خدا کا ایک سرکل ہے، خدا کا ایک قانون ہے کہ وہی نباتات خود کو موت دے کے حیوانات کو زندگی دیتے ہیں۔ وہ حیوانات خود کو ختم کر کے انسان کو زندگی دیتے ہیں۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ سب سے کمتر جمادات ہے، اور جمادات کے بعد نباتات، نباتات کے بعد حیوانات، اور حیوانات کے بعد انسان۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر سے کمی سے، ناقص سے کمال تک پہنچا۔ جمادات سب سے کمتر اور سب سے اعلیٰ انسان، چوتھے درجے پر انسان پہنچا۔ جمادات کے بعد نباتات آئے، نباتات کے بعد حیوانات آئے، اور حیوانات کے بعد انسان۔ پستی سے کمال کا سفر 4 منزلوں پہ ہوا۔ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، پستی سے کمال کا سفر 4 منزلوں پہ ہوا۔ ادھر سے پھر کوئی چیز پستی کی طرف چلی، خدا نے روح سب سے پہلے ملکوت میں بھیجی۔ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، وَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فوراً سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ خدا نے عالم ملکوت میں روح پھونکی، اب روح کا سفر شروع ہونے لگا۔ اب وہ کمال سے پستی کی طرف جائے گی، اور یہاں پستی سے کمال تک انسان آ گیا ہے۔ یہ عالم ملکوت سے روح چلی، روح عالم ملکوت سے چلی، یہ عالم ملکوت سے ہوئی، پروردگار سے عالم ملکوت میں آئی، پہلی منزل، وہاں سے انبیاء تک پہنچی، دوسری منزل، وہاں سر زمین پر پہنچی، تیسری منزل، انسان کے اندر آئی، چوتھی منزل، ادھر سے کمال پستی پہ چلا تو چوتھے درجے پہ آیا، ادھر سے پستی کمال پہ آئی تو چوتھے درجے پہ آئی۔ انسان میں آ کے دونوں طرفین کی طرف سے کمال کا سفر بھی مکمل ہو گیا، پستی کا سفر بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہاں انسان کے پاس جسم تھا اور ادھر سے روح آ گئی۔ اب اس جسم اور روح کو ملانے کے لیے درمیان میں نفس آیا۔
جس نے روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا۔ جب نفس کو موت آتی ہے تو جسم نہیں مرتا، جسم تو اسی طریقے سے آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں رہے، زبان ہے لیکن بول نہیں رہی، کیونکہ موت اس نفس کو آ گئی جو اس کے پاس تھا۔ روح پرواز کر گئی اوپر کی طرف اور جسم نیچے، کیونکہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹ گئی۔ روح کا تعلق نور سے تھا، وہ انوار میں چلے گئی۔ جسم کا تعلق مٹی سے تھا تو وہ مٹی میں چلا گیا۔ موت نفس کو آ گئی۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح زمین پر جسم اور روح کو ملانے کے لیے نفس کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی زمین پر انسان مخلوق اور خالق کو ملانے کے لیے حجت کا ہونا ضروری ہے۔ ضرورت امام پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ضرورت امام ختم ہوتی ہوتی چھٹے شہنشاہ کے دور میں لوگوں نے کہا تھا امام کی ضرورت نہیں ہے، دین کی تمام باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، تو اب ہمیں دین کی باتیں رسول اللہ اور قرآن سے مل گئی ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فلسفہ غالب آ گیا تھا امت پہ، امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے نسل رسول میں سے کسی کو ملنا ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے مل لو، ورنہ امام کی زمین پر ضرورت نہیں ہے۔ زمین پر ساری خبریں آسمان کی پہنچ چکی ہیں، اللہ جو جو احکامات نافذ کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے، اب کوئی اور الہی حکم نہیں آنا۔ جب الہی حکم ہی نہیں آنا تو امام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فلسفہ غالب آ چکا تھا اور چھٹے شہنشاہ سے ملنے پر پابندی لگ چکی تھی، اور امام کو اپنے گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا اور امام سے ملاقات پر پابندی تھی۔ دربار میں یہ خطاب جاری تھا اور کچا کچ دربار بھرا ہوا، اور دروازے سے امام کا ایک شاگرد حشام گزر رہا تھا، اور اندر بیٹھا ہوا خطیب کہہ رہا تھا کہ امام کی زمین پر ضرورت نہیں ہے۔ حشام صفوں کو چیرتا 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 لوگوں کو ہٹاتا منبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ پوری تقریر سننے کے بعد حشام اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کرو۔ اس نے کہا جی آپ کی آنکھیں ہیں؟ خطیب نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ کان؟ اس نے کہا سنتا ہوں۔ زبان؟ اس سے بولتا ہوں۔ پاؤں؟ اس سے چلتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے اندر دل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا دل میرے بدن کا، میرے جسم کا مالک ہے، یہ کہتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ کہتا ہے تو کان سنتے ہیں، یہ کہتا ہے تو پاؤں چلتے ہیں، میرے سارے جسم کو میرا دل کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا اس کا مطلب ہے دل تیرے بدن کا امام ہے۔ اس نے ہاں ہاں دل میرے بدن کا امام ہے۔ حشام وہیں سے اٹھا اور منہ کر لیا لوگوں کی طرف اور کہنے لگا خطیب جھوٹ بول رہا ہے، جب اس کا اپنا جسم امام کے بغیر نہیں چل رہا تو اتنی بڑی کائنات امام کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ یہ جواب دینے کے بعد حشام سیدھا مسکراتا ہوا آیا۔ لوگوں نے کہا کیا کہنے حشام، تیری دلیل اتنی وزنی تھی۔ خطیب کا زبان خوش ہو گئی، اس کے بعد اسے کوئی لفظ نہ کہا گیا، سیدھا آیا امام کی بارگاہ میں، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا آج میں نے نمک حلال کر دیا، مولا آج میں نے آپ کے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مولا فرمایا کیا ہوا ایسا؟ مولا بازار سے گزر رہا تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ دربار میں کوئی مجلس چل رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کوئی خطیب بلایا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا امامت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مولا وہ گفتگو کر رہا تھا، اچانک میرے کان میں اس کی آواز آئی، مولا میرے اندر جرأت پیدا ہو گئی، میں نے لوگوں کی صفوں کو چیرا، میں اس کے سامنے جا کے بیٹھا، مولا اس کی باتیں سنتے سنتے میرے ذہن میں خیال آیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے اندر جرأت آ گئی، میں نے زبان سے بولنا شروع کر دیا، میں نے دلیل دے دی، وہ چپ ہو گیا۔ مولا یہ دلیل میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ امام نے حشام تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اپنی مرضی سے گیا تھا، تو اپنی مرضی سے گزرا تھا، تو اپنی مرضی سبوں کو چین کے گیا تھا، تجھے بھیجنے والے ہم تھے، تیرے کار میں آواز دینے والے ہم تھے، تجھے دربار کے اندر بھیجنے والے ہم تھے، تیرے اندر جرأت پیدا کرنے والے ہم تھے، تیرے ذہن میں دلیل دینے والے ہم تھے، تیری زبان میں نطق کرنے والے ہم تھے۔ یہ کہنے کا میں نے سن اور ساری دنیا کو بتا، جہاں ہمارا شیعہ دشمنوں میں بیٹھ کے سوال سن رہا ہوگا، سنے گا وہ، بولیں گے ہاں۔
بسم اللہ. بسم اللہ. سنے گا وہ بولیں گے ہم تمہاری زبان بن جاتے ہیں. تمہارے اندر جرتوں کو ہم پیدا کرتے ہیں. کبھی ہمارے دشمنوں میں بیٹھ کے گھبرایا نہ کرو, صرف تم سنا کرو, سوچنا بھی نہ. ہم تمہاری دلیل بنیں گے. میں نے یہ لفظ کہے اور مجمع میں مجھے کچھ چہرے ایسے نظر آئے کہ جن کو یقین ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. صرف تم سنو گے, صرف تم سنو گے, دلیل تم نہیں سوچو گے. دلیل ہم ہیں کیونکہ ہم اس کی دلیل ہیں. گفتگو ہم کریں گے, لفظ تمہیں ہم عطا کریں گے, بولیں گے ہم, بات ہم کریں گے. ضرورت امام زمین پر ضروری ہے. مفتی عراق علی ادم مسجد شجرہ سے نکلا اور مکہ میں حج کے لیے جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ قافلہ گزر رہا اور اس قافلے کے آگے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننگے پاؤں تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا. اسے اس بچے کی تسبیح کی آواز سنی تو مفتی عراق کے ذہن میں آیا کیسا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, لیکن سواری بھی پاس نہیں ہے, زاد راہ بھی نہیں ہے, کوئی کھانے کا سامان بھی نہیں ہے, اور کیسے محبت پروردگار میں بے ساختہ چل رہا ہے, اور اس کی تسبیح کتنی کمال ہے. اس نے اپنی سواری کو دوڑایا کہ میں اس بچے کے پاس جاؤں. مفتی عراق کہتا ہے, یہ اہل سنت کتاب کا حوالہ, مفتی عراق کہتا ہے میں جتنا سواری کو دوڑا رہا تھا وہ اتنا مجھ سے دور ہو رہا تھا. میں سواری کو جتنا دوڑا رہا تھا وہ اتنا دور ہو رہا تھا. آخر میں بھی تھک گیا, میری سواری بھی تھک گئی. جب میرا گھوڑا بھی تھک گیا اور میں بھی تھک گیا تو میں نے بند آنکھیں کر کے ایسے کھولا تو اس نے رک کے مجھے کہا آجا. جب میں تھکا اور رکا اس نے کہا آ. کیا بات ہے. اس نے جب اس نے مجھے بلایا تو نہ میرے گھوڑے نے پاؤں اٹھایا, نہ میں نے کوئی قدم آگے بڑھایا, میں اس کے سامنے کھڑا تھا. جو ہی میں نے اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں فوراً سواری سے نیچے اترا. میں نے کہا پہلا سوال کیا کون ہے, کدھر سے آیا, کہاں جا رہا ہے. جواب سنیں گا کدھر سے آیا ہے, کہاں جا رہا ہے. داد لینے لگا ہوں آپ سے. اس بچے نے میری طرف دیکھا, من اللہ الی اللہ. ہائے 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 ہائے, اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اللہ کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کہتا اس کا جواب ایسا تھا کہ مفتی عراق کہتا میں عاجز ہوا, ایسا بچہ ایسی جرت کے ساتھ یوں بولا اور اتنا جامع جواب دیا, اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں. کہنے لگا تیرے پاس سواری نہیں ہے. اس نے کہا توکل میری سواری ہے. اس نے کہا تیرے پاس کچھ کھانے کا سامان نہیں ہے. کہنے لگا مفتی عراق بلایا اس نے ہے, کھانا گھر سے لے کے جاؤں. بلایا اس نے ہے, کھانا گھر سے لے کے جاؤں. مفتی عراق کہتا مجھے پتا چل گیا کوئی عام بچہ نہیں ہے جو اسی جرت کے ساتھ ایسے جواب دے رہا ہے. کہتا میں نے فوراً آخری سوال کیا, میں نے کہا تو ابھی بچہ ہے, تجھ پر حج واجب نہیں ہوا. صدر سننا, اسے میری طرف دیکھا مفتی عراق حج قد پہ واجب نہیں ہوتا, عقل پہ واجب ہوتا ہے. ہائے ہائے, حج قد پہ واجب نہیں ہوتا, حج عقل پہ واجب ہوتا. حج عقل پہ واجب ہوتا ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا بس یہ تیرے یہی سوال تھے, اور وہ چل پڑا. مفتی عراق کہتا میں وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا, یہ کون تھا, اس نے واقعتاً مجھے لاجواب کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ حج عقل پہ, اور اس سے بڑا صاحب عقل کوئی نہیں ہے. ایسا عقیل تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اس نے جواب ایسے دیے جو میں نے نہ کسی کتاب سے پڑھے, نہ مجھ تک ایسے کبھی جواب آئے تھے. وہ کہتا میں اس بچے کو چلتا ہوا دیکھ رہا تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک بزرگ آ رہا ہے. وہ اس بچے کے سامنے آیا, اس نے ایسے زانو ٹیکے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے. وہ بچہ ایک پتھر پہ ایسے بیٹھا جیسے منبر پہ رسول بیٹھتے تھے.
مفتی عراق کہتا ہے کہ میرے کان میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، نہ مجھے اس کے سوال سمجھ میں آئے، نہ مجھے اس کے جواب سمجھ میں آئے. مجھے پتہ چل گیا نہ وہ عربی بول رہا ہے، نہ یہ عربی میں جواب دے رہا ہے، اس کی زبان بھی کوئی اور ہے اور اس کی زبان بھی کوئی اور ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے، جس کی سفید ریش تھی، سفید امامہ تھا، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا. جھکنے کے بعد ان کو جانے کا اشارہ کیا. انہوں نے اپنا چلنا شروع کیے. وہ کہتا اب میں بچے کے پاس نہیں گیا، میں اس بزرگ کے پاس گیا. میں نے اس سے پوچھا جلدی بتا تو کون ہے اور یہ کون ہے؟ فرمایا میں خضر ہوں، یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے. میں خضر ہوں اور یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے. کہتا میں تو خضر ایک ہی کو جانتا ہوں. میں تو ایک، مفتی عراق کہتا میں نے فوراً سوال کیا، میں تو ایک خضر کو جانتا ہوں، وہ تو نبی تھا. کہتا میں وہی خضر ہوں. کہتا تو خضر نبی ہے جو حکم الہی سے زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کا نبی. سلام کرنے کے بعد میں نے فوراً کہا اللہ کا نبی، یہ حسین کا بیٹا ہے، تو نبی ہے، تو نبی ہو کے اس سے پوچھ رہا تھا. خضر نے کہا غیرت نہیں آتی، تو غیر نبی ہو کے نہیں پوچھ رہا، میں نبی ہو کے پوچھ رہا. اب یہاں وہ کہتے ہیں خضر نبی سے میں نے پوچھا کہ تو مجھے بتا تو نے اس سے پوچھا کیوں اور اس نے تمہیں بتایا کیوں؟ اس نے کہا مجھے تو میں تجھے بتاؤں کہ امام ہوتا کون ہے. اب خضر نے مفتی عراق کو بتایا. اس نے کہا دیکھ سن، اللہ نے ہر چیز مادہ سے بنائی ہے، ہر شے مادہ سے بنی ہے. انسان مادہ سے، اور مادہ کے بعد انسان کی خدا نے تخلیق کے جتنے مراحل، انسان کا جتنا پیدائش کا پروسیس ہے، خدا نے پورے کا پورا قرآن میں لکھا کہ انسان کو میں 6 مراحل سے گزارتا ہوں. نطفہ سے چلتا ہوا اس گوشت کے لوتھڑے کو پھر بدن کی صورت دینا، یہ 6 مرحلے ہیں، یہ مادہ ہے. خضر نبی نے کہا ہے مفتی عراق انسان مادہ سے بنتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان مادی، ایک ہوتا ہے انسان نفسی. انسان نفسی وہ انسان ہوتا ہے جو مادہ سے نہیں ہے، جو ہے خلق، مخلوق پروردگار ہے، لیکن خلق کے مراحل سے نہیں گزرا، امر کے مراحل سے گزرا. بات مشکل ہوئی تو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. خدا کے ہر چیز کو چلانے کے، خدا کے 2 پروسیس کے 2 سسٹم ہیں جس کے ذریعے خدا کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. ایک ہے نظام خلق، ایک ہے نظام امر. یا ایک پروسیس خلق سے چلتا ہے یا امر سے چلتا ہے. جو چیز مخلوق ہے اس نے خلقت کے ان دونوں مراحل میں سے کسی ایک مرحلے سے گزرنا، یا خلق سے یا امر سے. خلق سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک تولیدی نظام بنایا ہے، ایک انسان کی پیدائش کا مرحلہ بنایا ہے کہ انسان ہے، حیوان ہے، پرند ہے، نباتات ہیں، حیوانات، جو بھی ہے جس نے خلق سے آنا ہے وہ اس سے گزرے گا. لیکن جو امر سے آئے گا وہ خلق کے کسی مرحلے سے نہیں گزرے گا. اس کے لیے صرف کن فیکون، ہو جا تو آپ کہیں دلیل تو میں دلیل دیتا ہوں. حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا یہ خلق کے مراحل سے نہیں گزرا، یہ کہیں سے گھاس کھاتا کھاتا چرتا ہوا نہیں آ گیا، یہ آسمان سے آیا تھا. نہ کسی ماں کے پیٹ میں رہا، نہ کسی تولیدی مرحلے سے گزرا. اس کا مطلب ہے یہ خلق کے مرحلے سے نہیں، امر کے مرحلے سے. صالح نبی کی اونٹنی، موسیٰ کا عصا سے جو اژدہا بنا تھا، حضرت عیسیٰ نے جو پرندہ بنا کے اڑایا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ امر سے ہوتی ہیں. خدا کہتا خلق اور ہے امر اور یہ جو امر ہے نا یہ صرف میرے لیے مخصوص ہے، کیونکہ جب میری مشیت ارادہ کرتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان مادی، ایک ہوتا ہے انسان نفسی. نفس وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی وہی ہوتا ہے، باطن بھی وہی ہوتا ہے. بات فلسفے کی ہے، منطق کی ہے، لیکن ضرورت امام سمجھانے کے لیے بڑی ضروری ہے. انسان مادی ہے لیکن اندر روح نورانی ہے.
بدن مادی ہے، جس کا باطن عالم انوار سے ہو، ظاہر عالم دنیا سے ہو اور مادے سے ہو، وہ انسان مادی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے یہ ظاہر بھی وہی ہوتا ہے اور باطن بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کا نفس اتنا لطیف ہوتا ہے جتنی انسان کی روح لطیف ہوتی ہے۔ روح کو نہ چھوا جا سکتا ہے، روح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر روح ہے۔ کون سا میڈیکل سائنس کا ماہر ہے جو مجھے بتائے کہ انسان کے بدن کا وہ کون سا سیل ہے جہاں روح نہیں پہنچتی؟ انسان کے بدن کے ہر ایک سیل کے اندر روح موجود ہے۔ روح ایک ہے لیکن بدن میں ہر جگہ ہے۔ روح ہے اور بدن کے اندر ہر جگہ ہے اور نظر بھی نہیں آتی۔ یسألونک عن الروح، یہ تم سے سوال کریں گے روح کے بارے میں، کہ روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب جو امر ہے وہ انسان کے جسم کے اندر ہے، نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ پہ بھی ہے۔ اچھا، امر نظر نہ آ کے ہر جگہ پہ چلا جائے کسی کو اعتراض نہیں، اولے الامر نظر نہ آ کے ہر جگہ پہ چلا جائے۔ ایک امر ہے وہ موجود ہے اور وہ جسم کو ایسے کنٹرول کر رہا ہے کہ روح کہتی ہے، انسان کے بدن پہ تمام اعضاء پہ کنٹرول روح کرتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ الامام روح من الجسد، امام کی نسبت کائنات میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح کی ہوتی ہے۔ روح نکل جائے تو جسم جتنا بھی خوبصورت ہو مردہ ہو جاتا ہے۔ میں بہت آپ کے گمان بھی نہیں ہے کہ میں کہاں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں اور بات کہاں پہنچنے لگی ہے۔ امام روح ہے، جس طرح روح جسم سے نکل جائے، جسم مردہ، جسم سے بدبو، گھر رکھنے کے لیے اولاد تیار نہیں، باہر پھینکو، لے جاؤ کسی گڑھے میں دفنا دو، اب اسے گھر نہیں رکھنا کیونکہ اب اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ فرمایا دین کے اندر ایمان کی نسبت روح کی ہوتی ہے۔ اب جس عبادت سے علی نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے عبادت سے بدبو آنا شروع۔ امام روح ہے، کعبہ گھر ہے، علی روح ہے۔ روزے میں علی نہ ہو تو بھوک ہے۔ عبادت بغیر امام کے حرام ہے۔ میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، بغیر امام کے عبادت حرام ہے۔ بغیر امام کے کوئی شخص عبادت کرتا ہے فرشتے گناہ لکھتے ہیں۔ بغیر امام کے جو عبادت کرتا ہے فرشتے گناہ لکھتے ہیں۔ میں چھٹے شہنشاہ سے حدیث ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام فرماتے ہیں بغیر ہماری محبت، ہماری معرفت کے تم عبادت پروردگار کرو، تم نماز پڑھو گے، فرشتے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھیں گے، کیونکہ بغیر آل محمد کے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولا ہے۔ روزہ رکھو گے وہ چوری لکھے گا، زکوٰۃ دو گے وہ ظلم لکھے گا۔ جس عبادت کو بغیر امام کے کرتے چلے جاؤ گے عبادتیں حرام ہوتی چلی۔
خضر نبی نے کہا ایک مادی ہوتا ہے ایک نفسی ہوتا ہے، تم مادہ سے بنے ہو، ہم نفس سے بنے ہیں۔ بات وہیں ذہن میں رہے، تم مادی ہو، ہم نبی نفسی ہیں۔ اس نے کہا یہ جو بچہ گیا ہے یہ نفسی نہیں، فرمایا یہ عقلی ہے۔ ان کا وجود عین عقل ہے، ان کا وجود نبیوں کے لیے ہونا ضروری ہے۔ خضر نبی کے لیے تھا نا کہ جناب خضر نبی جب چوتھے شہنشاہی کی، کیونکہ مجلس خمسہ سجا دیا ہے اور امامت کی بات میں سید الساجدین کی بات آ گئی، سرکار زین العباد دنیا میں آئے تو جناب خضر نبی مبارک دینے کے لیے آئے، کریم کربلا سے کہا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں شہزادے کی، فرمایا کہ گہوارہ لاؤ، سید الساجدین کی گہوارہ لایا اور خضر نبی گئے، اور خضر نبی نے جا کے کہا السلام علیکہ ایھا الطفل السعید، اے خوبصورت اور با کمال اور با جمال بچے، تم پر میرا سلام۔ خضر نے اتنا کہا یا سجاد نے گہوارے سے خضر نبی کا جسم کانپنا شروع ہوا، چہرے پہ زردی طاری ہو گئی، کانپتا ہوا خضر نبی حسین کے گھر سے باہر نکلا۔ ایک صحابی ابو اجدارہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مولا حسین سے کہا یہ خضر ہے، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ خضر کے پیچھے جا کر جس کو مل کیا ہے تجھے اسی کی قسم، رک کے مجھے بتا تیرا بدن کانپا کیوں اور تیرے چہرے پہ زردی کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے اللہ نے دریاؤں پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے بارگاہ پروردگار میں اللہ سے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میں تیرے کسی حجت کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں تیری کسی حجت کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ پروردگار میں نے دعا مانگی تو خدا نے مجھے ایک ایسا امام عطا فرمایا جس کے پیچھے میں نے اپنی نمازیں ادا کی تھی، میں پانی کے مسلے پہ اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس امام کی آواز آئی کہ کل سے تیرا امام بدل جائے گا کیونکہ میں بشری لبادے پہ زمین پر اترنے والا ہوں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ہوں، 13 رجب کو زمین پہ میرا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد تو اگلے نور کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نور آتا گیا، میں اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ اس نے پانی کے مسلے میں مجھے کہا کہ اب میں بھی دنیا میں وجود لے کے جانے لگا ہوں، اب تو اگلے نور کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ فرمایا میں 15 رمضان کو زمین پہ حسن بن کے آ جاؤں گا، تو اگلے نور کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ میں نے اگلے نور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایک دن اس اگلے نور نے کہا کہ اب میں بھی وجود کی صورت میں دنیا میں جانے لگا ہوں، میں 3 شبان کو زمانے پہ حسین بن کے ظاہر ہو جاؤں گا، تو میرے اگلے نور کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ میں نے اگلے نور کے پیچھے نماز پڑھی، آج میں حسین کے گھر گیا، کہوارے میں بچہ کہہ رہا ہے کل میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آج مجھے بچہ کہہ رہا ہے کل تو نے جس کے پیچھے نماز پڑھی۔ معرفت امام وقت تمام ہو رہا ہے جی، بس بہت سی باتیں ادھوری رہ گئی، کلام مکمل نہ ہو سکا، لیکن امام کا وجود زمین پر سو۔ میں نے آج کہا تھا معرفت امام وقت، امام زمانہ کے لیے پہلا حق امام کا مخلوق پہ ریت پہ ہے امام کی معرفت۔ آپ کہیں گے معرفت کسے کہتے ہیں؟ ہم امام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں جاننے کا حکم نہیں ہے۔ بچوں کو 12 امام جب یاد کروائے جاتے ہیں تو وہ اماموں کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ امام کا عرفان کیا ہے، امام کے بارے میں معرفت کیا ہے؟ اب امام کی معرفت کے پھر آگے 3 خاص ہیں کہ ایک معرفت جو ہوتی ہے، ایک معرفت عامہ ہے، ایک معرفت خاصہ ہے، ایک معرفت وہ ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ معرفت خاصہ یہ ہے کہ نام ان کا سرکار ولی العصر ہے، یہ امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، یہ سامرا میں آئے تھے اور پھر یہ غیبت میں چلے گئے۔ یہ امام کے بارے میں معلومات ہیں، معرفت نہیں، معلومات ہیں، انفارمیشن ہے امام کے بارے میں۔ تو یہ معلومات تو کوئی بھی لے سکتا ہے۔ آج کوئی بھی بدھ کو پوجنے والا، کوئی بھی عیسیٰ کی نبوت پہ یقین رکھنے والا اٹھے تو جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہے اتنی وہ کلیکٹ کر لے گا۔
اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ امام کے بارے میں یہی ہے۔ معرفت کیا ہے، اس امام کا اختیار کیا ہے، اس کا ریت سے تقاضا کیا ہے، اس کے نور کی ابتدا کیا ہے، وہ امام تصرف کہاں کہاں رکھتا ہے، اس امام کا ہماری زندگی میں عملی کردار کتنا ہے، اس امام کا وجود کہاں ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو گہرائی میں جا کے جاننا امام کی معرفت ہے۔ اس لیے دعائے معرفت جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا پہلا لفظ ہے اللہم عرفنی نفسی، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا فرما، اور اگر مجھے میری معرفت عطا نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا، اور اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر اپنی معرفت نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ رسول کی معرفت نہیں ہوتی، رسول کی معرفت نہ ہو تو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اور اگر اس کی معرفت نہ ہو تو حجت کی معرفت نہیں ہوتی، لیکن اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو نقصان کیا ہے، دعا ختم کہاں سے ہوتی ہے، ضللت عن دینی، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر اپنی معرفت نہ ہو تو نقصان یہ ہے کہ نبی نہیں پہچانا جاتا، نبی کی معرفت نہ ہو تو اللہ نہیں پہچانا جاتا، اور اگر امام کی معرفت نہ ہو تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین سے گمراہ ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام دین پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا حکم میں بس 4 تقاضے پڑھوں گا اور اسی پہ گفتگو تمام کروں گا تاکہ نتیجہ پہنچ سکے۔ امام کا پہلا حق ہے ریت پہ کہ وہ امام کے بارے میں معرفت حاصل کرے۔ دوسرا ہے امام کا انتظار کرنا۔ میں نے انتظار والی مجلس میں کہا تھا اور بہت سے چہرے نہیں تھے، میں آج دہرانے لگا ہوں۔ حکم امام ہے کہ اگر تم 1 مہینہ بغیر انتظار کے گزار دیتے ہو تو خدا تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اور 1 سال تم اپنے امام کے انتظار کے بغیر گزار دیتے تو امام کہتے اگر 1 سال تم نے اپنے امام کا انتظار نہیں کیا اور تم مر گئے، امام کہتے اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفنانا، اس کا مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظار کرنے کے لیے کوئی لمحہ نکالنا پڑتا ہے؟ انتظار آپ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ انتظار کے لیے آپ کو فارغ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کسی بھی لمحے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے آنے کا ایک انتظار ہو، کسی نے آنا ہے، 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 یہ انتظار آپ کے دل میں تسبیح بن کے جاری رہے، یہ امام کا اپنی ریت پہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے کہ اس انتظار کے لیے، اس کے ظہور کے لیے دعا کرنا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ ناصر بھائی 11ویں امام تک، امام حسن عسکری تک معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو اور دعا نہ کرو تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کے مصلی میں اٹھنے سے پہلے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار۔ کیا سمجھا اس نے مجھے محتاج عبادت؟ میں نے نماز اس کو کہی اس لیے تھی تاکہ یہ مجھ سے کچھ مانگے، اور اگر اسے میری ضرورت نہیں تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلی پہ اٹھنے سے پہلے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار۔ یہ میری بارگاہ میں آیا اور مجھ سے مانگے بغیر چلا گیا، توہین کی ہے اس نے میری۔ توہین پروردگار ہے جو نمازی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ دعا نہیں مانگتا۔ 11ویں امام تک صرف حکم یہ رہا ہے کہ اگر کوئی مصلی پہ آئے اور اپنے لیے دعا نہ مانگے تو ملائکہ اس کے منہ پر نماز مارتے ہیں۔ 11ویں کے بعد حکم بدلا ہے۔ 11ویں کے بعد یہ کہ اگر تم مصلی پہ آؤ اور اپنے امام کے لیے دعا نہ کرو تو مصلی پہ بیٹھے ہو، تم نے اپنے لیے گھر مانگا، گاڑی مانگی، اولاد مانگی، صحت مانگی، تندرستی مانگی، سب کچھ مانگا اور اپنے امام کے لیے ظہور نہ مانگا، خدا ملائکہ سے کہتا اٹھنے سے پہلے نماز منہ پہ مار۔ اسے اپنا اتنا خیال ہے، اپنے امام کا خیال نہیں ہے۔ سید علی بن طاؤس مذہب شیعہ میں پہاڑ جتنا قد ہے اس کا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں لکھواتے ہوئے کہا تھا بیٹا سب کچھ بھول جانا، امام کے ظہور کی دعا نہ بھولنا۔ بیٹے نے مرتے ہوئے باپ سید علی بن طاؤس سے کہا تھا اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ بستر بیماری سے سید علی بن طاؤس اٹھ کے بیٹھ کے اسے کہنے لگے کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا بابا صرف یہ پوچھا ہے کہ ہمارے امام کو ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ سید علی بن طاؤس نے کہا اسے تیری عبادت کی ضرورت ہے؟ اسے تیری عبادت کی ضرورت ہے؟ کہتا نہیں۔ فرمایا وہ کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ تیرا معیار ابدیت دیکھ سکے، جیسے اللہ
اللہ کا تم سے نماز پڑھوانا حق ابدیت ہے، ایسے ہی امام کے ظہور کی دعا کرنا حق ریت ہے۔ رایا کا کام ہے آقا کا دعا۔ تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا لکھی جائے گی اس کے ظہور میں، کسائش کے لیے، جلدی کے لیے، تعجیل کے لیے، کہ ہم چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی، ہم تو خواہش کرتے تھے نا کہ وہ جلدی آئے، تو یہ خواہش ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام کے ظہور کی کثرت کے ساتھ دعا کرنا۔ تیسرا حق ریت کا، امام کا حق جو ریت کے اوپر ہے، امام کے رستے پر مال خرچ کرنا، امام کے رستے پر مال خرچ کرنا۔ دنیاوی معاملات میں جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، اگر امام کے معاملے میں تمہارا ہاتھ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے امام کا حق مار لیا۔ امام کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض نہیں، قرض حسنہ۔ قرض وہ ہوتا ہے جو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس سے کہا کہ یہ قرض نہیں، قرض حسنہ ہے، اگر مجھ سے دیا گیا تو دوں گا ورنہ تو مجھے معاف کرے گا۔ تو قرض حسنہ کی واپسی شرط نہیں ہوتی، دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو معاف کرنا پڑے گا۔ خدا کہتا مجھے کوئی ایسا قرض دے جو اگر مجھ سے اس کی قیمت ہوئی تو میں دوں گا، ورنہ وہ پروردگار کو وہ قرض واپس نہ کر سکا تو وہ مجھے معاف کرے گا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کسی شخص نے امام سے آ کے پوچھا تھا، مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو، کہ یہ نماز مانگ رہا ہے؟ فرمایا نماز قرض نہیں، واجب ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر بجلی کا بل آتا ہے تو یہ حکومت کی طرف سے ہم اسے قرض نہیں دے رہے، ہم نے اس سہولت کو لیا ہے تو واجب الادا ہے۔ نماز قرض نہیں، واجب۔ روزہ قرض نہیں، واجب۔ زکوٰۃ قرض نہیں، واجب۔ اس نے کہا پھر کون سا قرض ہے جو اللہ مانگ رہا ہے؟ امام نے فرمایا جس نے ہمارے راہ میں 1 درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو۔ میرے امام نے اپنے مال میں سے، میرے نویں امام نے اپنے مال میں سے ایک مخصوص مال، پیسے علیحدہ کر کے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ حج کے دنوں میں منع میں جا کے میری عزاداری کا اہتمام کرنا، اور اگر تمہیں کہیں سے عزادار نہ ملے تو حج کے دنوں میں حبشی غلام آئے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے کے میرے جد حسین کی عزاداری کروانا، ان سے کہہ دینا کہ میں تمہیں اجرت دے دیتا ہوں، آؤ اور حسین کے ماتم کرو، حسین کے عزاداری۔ امام کا اگلا قرض کیا ہے کہ امام کے رستے پر خرچ کرنا۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ وہ کون ہے جو سائل کو بھی حق دے اور محروم کو بھی حق دے۔ پوچھا گیا تھا اس میں سے سائل کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا تھا سائل سے مراد رسول ہے، محروم سے مراد بقیت اللہ ہے۔ اسے کہا رسول سائل ہے؟ فرمایا کل اسألکم، سائل تھا تو اس نے اپنی قربا کی مودت کا سوال کیا ہے نا۔ جو سوال کرے وہ سائل ہوتا ہے، وہ اپنی امت سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سب کچھ دیا، کچھ نہیں مانگتا، صرف میری قربا سے محبت کر، میری اہل بیت سے محبت کر۔ نبی اس آیت میں معصوم فرماتے نبی کی حیثیت سائل کی ہے، وہ امت سے مانگ رہا ہے مجھے کچھ دو، صرف ان سے محبت کرنا۔ اس نے کہا مولا محروم کون ہے؟ فرمایا محروم ہے میرا آخری بیٹا، جو زمانے کو سب کچھ دیتا ہے اور زمانہ اسے کچھ نہیں دیتا۔ جہاں جیسے جس طرح ہو سکے امام کے رستے پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے امام کا صدقہ دینا، اپنے امام کے لیے کوئی چیز وقف کر دینا۔ جیسے جیسے خدا تمہیں وسائل دیتا ہے، کہتے ہیں یہ گاڑی بڑے بیٹے کے لیے، یہ گھر بیٹی کے لیے ہے، یہ دکان اپنے چھوٹے بیٹے کو دوں گا۔ معصوم فرماتے ایسے ہی اپنی میراث میں اپنے امام کا حق رکھو۔ مولا میری زندگی کی یہ چیز آپ کے لیے ہے۔ میں ایک عارف سے ملنے کے لیے گیا تھا تو ان کے ڈرائنگ روم میں ایک فریم تھا، صرف فریم تھا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ خالی فریم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جب امام آئیں گے تو ان کی تصویر لگاؤں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام سے محبت کرتے ہیں،
ہمارے پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہے, میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا عزا خانہ بنایا ہوا. وہ کہتے ہیں میں دنیا کے کسی حصے میں جاتا ہوں نا, پوری دنیا میں کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے گفٹ لاؤں نہ لاؤں, میں اپنے امام کے لیے تحفہ ضرور لے کے آتا ہوں. اس عاشور خانے میں, اس عزا خانے میں, اس امام بارگاہ کے اندر انہوں نے ہر چیز لا کے رکھی تھی, اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہے جب امام آئیں گے تو ان کے سامنے یہ سارے تحفے پیش کروں گا. مولا میں جب بھی بازار میں جاتا تھا مجھے آپ کی یاد آتی تھی, میں آپ کے لیے یہ خریدتا تھا, یہ خریدتا تھا, یہ خریدتا تھا. یہ ساری چیزیں تمہیں احساس دلواتی ہیں کہ تمہارا امام موجود ہے, تمہارا امام تمہارے درمیان موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں جس دن تم چاہو کہ آج تم نے نہیں مرنا, کتنا کچھ لوگ کرتے ہیں. میں آج ابھی بتا دوں نا کہ میرے پاس ایک ایسا ڈاکٹر, ایک ایسا حکیم ہے جو ایسی دوا دیتا ہے جس سے موت نہیں آتی, تو میرا نہیں خیال کہ لوگ مجھے ممبر سے اترنے دیں گے, کہیں گے ابھی بتا دیں کہاں رہتا ہے. معصوم کہہ رہے کہ تم اگر چاہو کہ آج تم نے نہیں مرنا. امام فرماتے صبح کو اٹھ کے اپنے امام کو سلام کیا, کیونکہ سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تم کہو گے السلام علیکہ یا صاحب الزمان, السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا مولائے. تم سلام کرو گے, جواب وہ واجباً دے گا, اور جب وہ کہہ دے گا نا تیری سلامتی ہو, تیری بھی سلامتی ہو, اس دن تمہیں موت کیسے آئے گی جب وہ کہہ دے گا تیری سلامتی ہو. جب امام کہہ دیتا ہے تیری سلامتی ہو, اس دن اگر ملک الموت کے فہرست میں اس کا نام لکھا بھی ہو, خدا اسرائیل سے کہتا ہے ختم کر دے, کیونکہ قائم نہیں چاہتا کہ آج یہ مر جائے. صبح کو اٹھ کے اپنے وقت کے امام پر سلام کرنا اپنے اوپر واجب بنا لو. آنکھ کھلے اپنے امام کو سلام کرو, آنکھ بند کرو اپنے امام کو سلام کرو. امام کہتے ہیں میں اپنے شیعہ سے محبت یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بات کسی سے نہ کیا کرے سوائے میرے. جسے سب سے زیادہ لاڈ ہوتا ہے نا, جسے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے, ماں باپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم کسی کو نہ بتایا کرو, باپ کہتا ہے ماں کو نہ بتانا مجھے بتانا, ماں کہتی ہے کسی کو نہ بتایا کر, باپ کو نہ بتایا کر, کوئی چیز چاہیے ہو مجھے بتا دیا کر. بھائی بہن سے کہتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو والدین کو نہ بتانا مجھے بتانا. کتنا پیار ہے امام کو اپنے شیعہ سے. امام فرماتے تمہیں کسی چیز کی خواہش ہو, تم نہ ماں باپ کو بتانا, نہ بہن بھائیوں کو بتانا, نہ دنیا میں کسی کو بتانا. تم رات کو سوتے ہوئے تکیے پہ سر رکھ کے آہستہ سے کہہ دینا مولا مجھے یہ چیز چاہیے. امام فرماتے صبح سے پہلے تیرے لیے انتظام نہ کروں, مجھے نرجس کا لال نہ کہہ. میری تو خواہش ہے کہ میں اپنے شیعوں کی خواہشات پوری کروں. یہ وہ تمام حقوق ہیں جو امام اپنی رعیت سے چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے یاد کریں, یہ ہر لمحہ میرا ذکر کریں, میرا تذکرہ کریں. اس امام کا نقصان بڑا ہوا ہے. مجھے تم کہو گے سید الساجدین کا غم پڑھو, تو میں پڑھتے ہوئے کیا کہوں گا 40 سال خون رویا. اس کو رہو روتے ہوئے آج اس لمحے میں 1083 سال 5 مہینے 9 دن ہو گئے. اس کے سامنے پوری کربلا ہے. جس امام بارگاہ میں تابوت نکلے, کچھ لوگ ایسے ذہن رکھ رہے ہوتے ہیں تابوت برآمد ہوتا ہے, ذوالجناح برآمد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جب ہمارے قریب سے گزرے گا سلام کر لیں گے. عزاداری کی تہذیب ہوتی ہے, عزاداری کے اسلوب ہوتے ہیں. ہر عبادت تہذیب مانگتی ہے, عزاداری کی تہذیب ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ آہستہ آہستہ تہذیب عزا ذہنوں سے محو ہو رہی ہے. لوگ امام بارگاہ کے باہر بیٹھنا امام بارگاہ کے اندر بیٹھنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے مجلس کروائی ہے لیکن میں تبرک بانٹنے میں مصروف تھا, میں نے مجلس سنی نہیں. تیرا مرکز مجلس ہونا چاہیے, تیرا مقصد ذکر ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی لیکن میں بس باہر بیٹھ گیا, مجلس ختم ہو گئی, میں ماتمداری کے لیے چلا جاؤں گا. تو جو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تو نے سنا ہی نہیں کہ حسین کے
صرف تہذیب اعضاء تبدیل نہ ہوئی. میں نے اکثر دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں مجلس میں آ کے کہتے ہیں جی بس آگے کیوں بیٹھے, پیچھے بیٹھ جائیں گے. مجلس میں جب امام بارگاہ کے اندر آیا کرو تو اس اسلوب کا خیال رکھو, کیونکہ نماز کے لیے پہلی صف کا مکمل ہونے کے بعد دوسری صف بنتی ہے. جب تک پہلی صف نہ بنے دوسری صف میں نمازی کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ آئیں تو آپ کوشش کریں سب سے آگے بیٹھے, کیونکہ خیرات آگے سے بٹنی شروع ہوتی ہے. مجلس میں آگے بیٹھیں, کوشش کریں ذکر میں اپنے چہرے پہ خوشی لے کے آئیں, تائید کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, روتے ہوئے سر جھکائیں, آنسو نہ آئے استغفار کریں, اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہیں بی بی میرا کیا قصور ہے, میں گھر سے رونے کے لیے آیا تھا, میرا دل زمانے کی چیزوں سے اتنا سخت ہو گیا ہے, مجھے تیرے گھر میں تیری غربت پہ رونا نہیں آ رہا. اپنے دل کو نرم کرو تاکہ تیری آنکھ سے آنسو نکلے. جہاں تہذیب عزاداری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہاں لغت عزاداری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پرسے پڑھے نہیں جاتے, پرسے دیے جاتے ہیں. کبھی بھی ممبر کو سٹیج نہ کہو, اسے ممبر کہو. الفاظ تبدیل ہوں عزاداری کے تاکہ روح تبدیل ہو. جب ہم عزاداری کا اشتہار نکال دیں سب سے اوپر کیا لکھتے ہیں, زیر سرپرستی سرکار قائم عالم. میں منت کر کے آخری لفظ کہہ رہا ہوں, اگر تمہارا مولا تمہیں توفیق دے تم عزاداری کرواتے ہو, جب عزاداری کی تاریخ رکھو, جس دن عزاداری ہو سب سے پہلی دعوت اپنے وقت کے امام ہو, کیونکہ پرسے کا حقیقی وارث وہ ہے. اسے دعوت دے کے کہو مولا میں نے اپنے گھر میں تیرے جد غریب کی مجلس کروائی. پتہ نہیں جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہاں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. تم رو کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہو, وہ کتنی دیر حسین کی صف میں بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ تم نے سنا ہے حسین کتنا زخمی ہے, اس نے دیکھا ہے حسین. ایک عرصہ تک میں 5 سال سے کربلا کریم کربلا نے کرم کیا ہے, میں حسین کے دروازے پہ بیٹھا ہوں. مولا عباس کی حقیقی تربت اب سرداب وقتی طور پہ بند ہے, لیکن بہت عرصہ تک سرداب میں جانے کی اجازت تھی جہاں پانی ہے. لیکن مولا امام حسین کا سرداب مکمل طور پہ بند ہے. آخری زیارت آیت اللہ امینی صاحب الغدیر ان کے بیٹے نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسین کی تربت پہ جاؤں. اس سے پہلے جو قبر حسین پہ گیا وہ واپس آ کے زندہ نہیں رہتا تھا, واپس آتا تھا زندہ نہیں رہتا تھا. آیت اللہ امینی کے فرزند قبر حسین کی زیارت کے لیے گیا, اور قبر حسین کی زیارت پہ جا کے اس نے مولا سے کہا مولا مجھے خبر ہے جو جاتا ہے وہ دنیا میں رہتا نہیں, مجھے اتنی اجازت دے دینا کہ میں کچھ بتا سکوں. ان سے جب پوچھا گیا تھا بتا قبر حسین کی زیارت پہ گیا تو نے کیا دیکھا تربت حسین پہ, اس نے کہا مجھے قبر حسین کی قسم ہے آج بھی انہی حصوں میں تقسیم ہے زہرا, آج بھی انہی حصوں میں تقسیم ہے. مستورات میں برآمدگی ہے حسین کے گھر کی اس شہزادی کی جسے کنیز کہنے کو میرا عقیدہ اجازت نہیں دیتا. میں کیسے کنیز کہوں جسے حسین ماں کہہ کے بلاتا ہوں. یہ حسین کی دوسری ماں ہے, حسین اماں کہہ کے بلاتے تھے. میں نہیں کہتا کہ حبش سے کنیزی کے لیے آئی تھی,
اللہ نے خلق ہی فضہ حسین کی نوکری کے لیے کی. وفا کی دوسری مثال ہے فضہ. ایسی سلیقہ شعار غازی کی وفادار پابند ہے فضہ. اس کے لیے میں لفظ کہا کرتا ہوں یہ زینب کے دوسرے برقعے کا نام ہے. زینب کے پاس 2 حجاب تھے، 2 چادریں تھیں، ایک کا نام عباس ہے، دوسرے کا نام فضہ. جب تک عباس زندہ رہے زینب پردے میں رہی، جب تک فضہ زندہ رہی زینب کے آگے آگے چلتی رہی. جب شام کے صدر دروازے پہ آگے علی کی بیٹیوں نے 15 اذانیں سنی ہیں. 15 اذانوں سے مراد ہے کہ کم از کم 3.5 دن کھڑی رہی علی کی بیٹیاں. 3.5 دن میں کتابیں کہتی ہیں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا. فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین لہو کے ساتھ سرخ ہو گئی. مولا سجاد نے کہا اماں پاؤں کیوں نہیں بدلتی؟ لوگ کہتی کیسے پاؤں بدلوں؟ سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں. میں پاؤں اٹھاؤں گی، کسی کی نظر زینب کے پاؤں پہ چلی جائے گی، میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی فضہ بھی زندہ تھی. آج سلام ہے حسین کی اس ماں کا. آج حسین کی دوسری 3 جمادی الثانی ہے. آج غم ہے جناب فضہ کا منانے کے لیے آئے ہو. تابوت شہزادی کا عورتوں میں آئے گا. میرے مولا حسین ہے میرے وقت کے امام، تو گوار رہنا. مولا دیکھ 1400 سال کے بعد تیرے شیعوں کو تیرے گھر کے حیا کا کتنا احترام ہے. یہ تیری فضہ کا تابوت بھی مردوں میں نہیں لے کے آتے. اللہ جانے تیری بہنیں مسلمان کیسے بازاروں میں لے گئے، کیسے بازاروں میں چلی گئی حسین کی بہنیں، حسین کی بیٹیاں. آج اپنے ہاتھوں سے تابوت بنا کے ہمارا حوصلہ نہیں ہوتا. دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹیاں. یہ ملاؤں تخت پہ بیٹھا تھا، دیوار کے ساتھ کھڑی تھی قرآن کی آیتیں. میں کھول کے پڑھوں گا کسی ماتمی کا دل پھٹ جائے گا، میں جملہ چھپا کے پڑھتا ہوں. اس نے شراب کا جام تخت پہ رکھا، ناپاک نگاہیں قرآن کی آیتوں کی طرف اٹھی. کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. اس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ مر جاتا میں یہ جملہ نہ پڑھتا. اور جس کو عباس درود پڑھ کے نام لیتا تھا، جس کا عباس مصلی پہ کھڑا ہو کے نام لیتا تھا، ناپاک نجس ماحول میں علی کی بیٹی کا نام لیا گیا، شہزادی کا نام آیا. ایک کمینے کی آواز دے گا اور سامنے سفید سر والی ضعیفہ ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس کا سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ان کی کنیز ہے. کہتا کنیز مالکوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اسے کہا یہ سارے رستے آگے کھڑی ہوئی ہے. اسے کہا اسے پیچھے کرو. وہ دیکھا تو ہم نے اسے بڑا مارا ہے، یہ پیچھے نہیں کھڑی ہوئی. حوصلے کے ساتھ جملے سنو. اس نے کہا اس ضعیفہ میں اتنی طاقت ہے اس کے بوڑھے بدن میں. جاؤ میرے سامنے ظلم کرو، میں دیکھتا ہوں کیسے پردہ نہیں چھوڑتی. ایک کمینہ کوئی لوہے کی چیز لے کے چلا، یہ فضہ کے قریب آیا، سکینہ نے کانپنا شروع کیا. اس نے قریب آ کے فضہ کے سر پہ اجر رسالت رکھا. فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے. فضہ کے بالوں پہ پہلی لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. بیوی رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہتی اماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے. مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ بیوی فضہ نے اپنے ضعیف بالوں کو ہٹا کے بیوی نے کہا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے. اتنا کہنا 300 تلواریں نیاموں سے نکلی. پورا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آیا. آگے کہا کہ ضعیفہ اس دربار میں یمن کے لوگ بیٹھے تھے، مصر کے لوگ بیٹھے تھے، اس میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بیٹھے تھے، تو نے حبش والوں کو کیوں بلایا؟ لوگ کہتے کون ہے تمہارے
بادشاہ کہنے لگا مر گیا. ایک اس کی بیٹی تھی سیدوں کی نوکری کے لیے چلی گئی. فضا دے کر دی اس کا نام کیا تھا؟ نام کا لفظ سننا تھا. بوڑھا حبشی قریب آ کے کہا نام نہ پوچھ، لوگ دربار میں شراب پی رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. فضا نے اپنے بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے کہتی ہے پہچان میں وہ میمونہ ہوں. میمونہ کا نام آنا تھا. پورا ہم سے 4 قدم پیچھے ہٹا. اگر تو ہی میمونہ ہے کیوں چھوڑی اہل بیت کی نوکری؟ کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ لوگ کہتی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہے، محمد کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہے. فضا کا اتنا نام آنا تھا. پورے حبشی نے اشارہ کیا. نوجوانوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لیکن کہتے ہم تیری اطاعت کرتے رہے، لیکن یہ معاملہ ہماری غیرت کا ہے. جب تک فضا کی کڑیاں نہیں کھولے گا ہم تیرے تخت کا گھیرا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے چھوڑو، جلدی کرو، فضا کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو. ادھر آئے سپاہی رسیاں کھولنے کے لیے. فضا نے ہاتھوں کو پیچھے کیا، خبردار کوئی میری رسیاں نہ کھولے. زینب کی آواز ہے اماں تو کھلوا لے. اماں تیرے وارث آ گئے. اماں زینب کا کوئی وارث نہیں ہے، محمد کی بیٹیاں نواز. اماں تو کھلوا، اماں تو کھلوا. انہی چیخوں میں دعا کرو، انہی چیخوں میں دعا کرو. میرا اللہ شام کے حالات بہتر کرے. میرا اللہ علی کی بیٹی کے روزے کی حفاظت کرے. جیسے شام میں ظاہر بی بی کو فرصہ دینے جاتے تھے. روتی آنکھوں سے دعا کرو میرا 12واں بی بی کے حرم کی حفاظت کرے. ان ملعونوں کو نیست و نابود کرے، ان کمینوں کو واصل جہنم کرے. راج کرے پھر علی کی بیٹی. چہلم منائے ہم زینب کے شہر میں جا کے، پرسہ دیں اسے اس کے بھائیوں کا. جو شام کے ذائع بیٹھے گواہی دینا. شام والوں نے ہر روزہ بنا لیا، فضا کا روزہ نہیں بنا. آج بھی قبرستان میں چھوٹا سا کمرہ ہے، باہر لکھا ہے یہ کنیز زہرا فضا کا مزار ہے. سوال کرو فضا کی زری کیوں نہیں بنی؟ فضا کا روزہ کیوں نہیں بنا؟ وہاں امام زادوں کے حرم بن گئے، صحابیوں کے روزے بن گئے. فضا کا روزہ کیوں نہیں بنا؟ بڑی کوشش کی ہے لوگوں نے قبر فضا بنانے کی، نہ فضا بننے دیتی ہے. آواز آتی ہے نہ بنانا، میں زہرا کی کنیز ہوں. جب تک محمد کی بیٹی کی قبر کچی ہے، جب تک جنت البقیع میں زہرا کا روزہ نہیں بنتا، فضا کے روزے کی دیواریں نہ اٹھانا. آج بھی وفا کر رہی ہے. 3 یا 4 منٹ میں پوری شہادت مکمل کر دیتا ہوں. آج بھی فضا وفا کر رہی ہے. جب علی کی بیٹی شام رہ گئی تھی سارے واپس گئے، فضا نہیں گئی. سارا دن بی بی زینب کی قبر میں بیٹھتی. جب سورج ڈوبنے لگتا زینب کی قبر میں بوسہ دیتی. رو کہتی علی کی بیٹی اجازت دے اب میں سکینہ کی قبر میں جا رہی ہوں. شام ہو گئی ہے، سکینہ اکیلی ہے، وہ شام غریبہ کی شمر کے تماچوں سے سہلی ہوں. دن سیدہ زینب کی قبر پہ گزارا، رات جناب معصومہ کی قبر پہ گزارا. میں ممبر پہ بددیانتی نہیں کروں گا، اللہ جملے کا ثواب حاجی صاحب کی روح کو پہنچے. میں نے یہ جملہ خود حاجی صاحب کی مجلس میں سنا تھا. انہوں نے کہا دونوں قبروں کے درمیان اتنا چلی کہ رستہ بن گیا. اتنا دونوں قبروں کے درمیان پیدل چلی. فضا کی قبر سے اٹھتی سکینہ کی قبر پہ، زینب کی قبر سے سکینہ کی قبر، سکینہ کی قبر سے عالیہ کی قبر. دن عالیہ کی قبر پہ گزارتی، رات معصومہ کی قبر پہ. کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ جنگل میں موت آئی، بیٹے شکار کے لیے نکلے تھے. نہ، ماں جنگلوں میں ہو بیٹے شکار نہیں کرتے.
چاروں کے چاروں وہ اکٹھے ہو کے مدینے گئے تھے. جا کے مولا سجاد سے کہا تھا ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے ہیں. مولا سجاد کی آواز ہے تمہاری ماں مدینے نہیں شام بیٹھی ہے. کہتے کوئی نشانی. مولا سجاد کی آواز آئی دمشق کے فلاں محلے میں چلے جانا وہاں ایک کچی قبر ہوگی وہاں بیٹھی ہے تمہاری ماں. چاروں مدینے سے چلے شام آئے دمشق کے جنگلوں میں ماں کو تلاش کر رہے تھے. یا ایک قبر پہ ایک ضعیفہ کو نماز پڑھتے دیکھا. بال سفید ہو چکے کمر میری شہزادی کی جھک چکی ہاتھ نیلے ہو چکے تھے. عالیہ کی قبر پہ بیٹھی آخری سانسیں لے رہی. بڑا بیٹا پہلے آیا اماں کا نام آیا. زینب کی قبر سے منہ اٹھایا. اب روح اٹھا کے کہتی سجاد ہے. آواز ہے اماں تیرا بیٹا داؤد کا نام آنا تھا. روح کہتی جلدی پیچھے ہٹ جا مجھے مانا کہ ایسے نہ ہو زینب قبر سے باہر آ جائے. زینب سمجھے میرا سجاد آ گیا. یحییٰ آگے بڑھا داؤد آگے بڑھا. اماں ہم تجھے لینے آئے. رو کہتی خبردار مجھے ماں نہ کہہ. مجھے حسین ماں کہتا مجھے سجاد ماں کہتا مجھے باقر دادی کہتا مجھے ماں نہ کہے. اگلی سطر پڑھنے سے میں نے میرا دل ڈر رہا ہے جس نے گھر تک رونا ہے. بیٹا آ کے قریب بیٹھ گیا تھا ماں ہمیں حبش کے لوگ تانے دیتے شام والوں نے تمہاری ماں کو بڑا مارا ہے. اماں ہمیں حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں شام والوں نے تمہاری ماں کو بڑا مارا ہے. ضعیف فضا اٹھ کے کھڑی ہو گئی. دیکھ دی ماں کے نام پہ غیرت آ گئی. اس وقت کیوں نہیں آئے جب 13 ضربیں چل رہی تھی. رو رو کے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. آ جاتے کربلا میں بیٹے حسین پہ قربان کر دیتی. تب آ جاتے میں حسین کی راہ پہ بیٹے دے دیتے. خبردار نہ مجھے ماں کہنا نہ میرا کوئی وطن ہے. عالیہ کی قبر پہ موت آئی. فضا کی آخری سانسوں کی آواز آئی. چاروں بیٹے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے. اے فاتح شاہ اے حسین کی بہن اے علی کی بیٹی بی بی تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا. بی بی ہماری ماں کو حکم کر. بی بی زندہ نہیں ہم ماں کا جنازہ لے جائیں. بی بی زینب کی قبر سے آواز آئی اماں فضا میں حکم دے رہی ہوں اپنے بیٹوں کے ساتھ چلی جا. جا کے وطن میں دفن ہو جا. جا کے وطن میں دفن ہو جا. فضا رو کے کہتی بی بی میرا وطن تیری قبر ہے. بی بی میں نہیں جا سکتی. رو کے کہتی فضا خوش قسمت ہے کوئی لینے آ گیا ہے. تجھے بیٹے لینے آ گئے. میرا اور کربلا میں رہ گیا. میرا محمد کربلا میں رہ گیا. میرے بھائی کربلا میں رہ گئے. میں شام بیٹھی ہوں تیرے لینے کے لیے آئے ہیں. فضا کی آخری سانسیں زینب کی قبر پہ گئی. کبھی نہیں پڑھوں گا کہ جنگل سے لکڑیاں اٹھائی گئی. کبھی نہیں پڑھوں گا کہ غسل کے لیے پانی مانگا گیا. نا زہرا کی کنیز تھی. حسین کی ماں تھی. حوا و مریم و آسیہ و سارا آئی. کوثر کا غسل ہوا. پھولوں نے فضا کا جنازہ اٹھایا. بیٹے ماں کا جنازہ لینے کے لیے آئے. حکم زینب تھا. فضا کا جنازہ بیٹوں کے کانٹوں پہ آیا.
بیٹے کاندھا لے کے زینب کی قبر سے چلے. زینب ماں کو ودا کر رہی تھی. اچھا مال ودا, اچھا ماں حبش چلی جا. اماں بیٹے لینے کے لیے آئے. اماں تیرے بیٹوں نے مجھے وعدہ کر دیا ہے. اماں میں نے تیرے بیٹوں کو ضمانت دے دی ہے. زینب نے فضہ کو رخصت کر دیا. فضہ کا جنازہ چلتے چلتے آنکھیں بند ہوئی تھی. زینب کی قبر پہ دفن کہاں ہے؟ قبرستان مسافرہ پہ بیٹے جنازہ لے کے آ رہے تھے. ایک چھوٹی سی قبر کے قریب سے فضہ کا جنازہ چلا. یہ چھوٹی سی قبر سے دو ننھے ننھے ہاتھ باہر آئے. آواز آئی اماں مجھے چھوڑ کے نہ جانا, اماں میں اکیلی ہوں, اماں مجھے ڈر لگتا ہے. سکینہ کی آواز سنی, فضہ کی آواز آئی اتارو میرا